اور دوستو، اللہ کے گھر مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں نا ہمارے گھر آباد ہو جائیں۔ جب تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا، کسی کا گھر آباد نہیں ہوگا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ہمارے گھروں کو کون آباد کرے گا؟ اللہ آباد۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور مسجد بنانے کی باری آئی تو اللہ لوگوں سے فرما رہے ہیں میرا گھر بناؤ۔ آسمان کو بنا لیا، زمین تو بنائی، پہاڑ بنائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ خود بنا سکتا ہے، لوگوں سے کیوں کہا؟ ہمیں نوازنے کے لیے اللہ ایک لمحے میں ہر محلے میں، ہر گاؤں میں بہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا۔ اگر اللہ اپنی قدرت سے مسجدیں بنا دیتے تو مسجد بنانے کی فضیلت سے مسلمان محروم ہو جاتے۔ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ محتاج ہے، ہمیں نوازنے کے لیے کہا کہ تم میرا گھر بناؤ، اور جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ سب سے پہلی چیز مسجد کو آباد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو سب سے پہلا کام کیا؟ مسجد بنائی، مسجد بنائی، مسجد بنائی۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ پہلا کام ہے مسلمان کا۔ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو۔ جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے جڑے گا، جو دین سے جڑے گا وہی اللہ سے جڑے گا۔ جو مسجد سے کٹا وہ دین سے کٹا، جو دین سے کٹا وہ اللہ سے کٹ گیا۔ جو مسجد سے دور اللہ سے بھی دور۔ حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو، جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے۔ مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے۔ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان۔ مومن کی مثال مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ یہ حدیث نہیں، مثال ہے۔ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ اس میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ جب مسجد سے باہر جاتا ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہے، کیسے مسجد جاؤں، مسجد جاؤں، مسجد جاؤں۔ جس میں آتا ہے سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین جگہ زمین پر مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہ زمین پر کیا ہیں؟ بازار ہے۔ آج بازاروں میں رش ہے، مسجدیں خالی ہیں۔ یہ ہے پریشانیوں کی وجہ، یہ ہے مسائل کی وجہ، یہ ہے مصائب کی وجہ کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے بازار بھرے ہوئے۔ ہر مسلمان کا مسجد سے جوڑ نہیں ہے، ہر مسلمان کا مسجد سے تعلق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جس کو مسجد سے محبت ہوگی اس کا وقت کہاں گزرے گا؟ مسجد میں۔ اس کا وقت کہاں ہوگا؟ مسجد میں۔ حدیث میں آتا ہے
جو مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جتنا تقوی آئے گا، جتنا اللہ کا خوف آئے گا، جتنا اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آئے گی، اللہ سے تعلق اور محبت ہو، اتنا اللہ کے گھر سے تعلق ہو. مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد کو اپنا گھر بنائے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے 5 وعدے فرمائے، 5 انعام ملیں گے. 5 انعام، 5 وعدے. جو مسجد کو اپنا گھر بنائے، کیا مطلب؟ مسجد سے اس کو خصوصی مناسبت ہو، مسجد میں سے اس کا تعلق ہو، زیادہ وقت مسجد میں. کہاں ہوں گے؟ کہ مسجد میں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مسجد جا رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ مسجد آ رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں. کہاں تلاش کرو کہاں ملیں گے؟ کہ مسجد میں ملیں گے. جو مسجد کو اپنا گھر بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وعدے فرمائے، اللہ اس کو راحت نصیب فرمائی. راحت، سکون، انبساط، فرحت وہ مسجد میں ملے گی، مسجد سے ملے گی. دوسرا، اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے، اللہ کی رحمت اس پر اترے گی، اپنی رحمت عطا فرمائیں گے. تیسرا، پل صراط پہ سے اسے آسانی سے گزار دیں گے، پل صراط پہ سے آسانی سے گزر جائے گا. چوتھا، اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. اور 5ویں بات، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. مسجد سے تعلق ہو، ہر مسلمان کا جوڑ مسجد سے ہو. جس میں آتا ہے مساجد انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں. المساجد مجالس الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں. اور جو مسجد کی طرف آتا ہے اللہ اس کے آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر والے گھر کے کسی فرد کے آنے پر خوش ہوتے ہیں. گھر کا کوئی فرد غائب ہے، بڑے عرصے بعد گھر میں آ رہا ہے، گھر والے اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں. اس طرح اللہ پاک مسلمان کے مسجد میں آنے سے خوش ہوتے ہیں. جو مسجد کو اپنا گھر بنائے، کس لیے؟ نماز کے لیے، ذکر کے لیے. اللہ اس کے مسجد میں آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جسے گھر والے گھر کے فرد کے گھر آنے سے خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے، مسجد جا رہا ہے، صبح شام مسجد جاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتا ہے. جنت میں مہمانی، جتنی دفعہ مسجد جائے گا اتنی دفعہ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا انتظام ہو. جنت میں مہمانی ہوگی اس کے لیے جو مسجد جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے، صبح شام مسجد میں جانا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے. یہ بھی جہاد ہے. صبح شام مسجد جانا یہ بھی جہاد میں داخل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بازار میں تشریف لے گئے، مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بازار والوں سے تمہیں کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے؟ پوچھا کیا ہوا بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم حضور کی میراث سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ حضور کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے. سب لوگ بھاگے مسجد کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے رہے ان کے انتظار میں. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابھی کیا ہوا، کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مسجد میں گئے، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا. اچھا، تو مسجد میں کون لوگ تھے، کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ لوگ تھے مسجد میں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے، دین کے مسائل کا مذاکرہ ہو رہا تھا، باقی تقسیم تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور یہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. انبیاء کی میراث دراہم اور دنانیر نہیں ہے، انبیاء کی میراث مال و دولت نہیں ہے، انبیاء کی میراث اعمال ہیں. یہ نماز، یہ قرآن کی تلاوت، یہ دین کی مجلسیں، یہ ایمان کی مجلسیں، یہ حلال حرام کے مذاکرے، دین کے مسائل کو سیکھنا سکھانا،
کہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، یہ ہے اللہ کے نبی کی میراث۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے، جو مسجد جاتا ہے، اس لیے نماز کے لیے نہیں، اس حدیث میں جو ہے نماز کے لیے نہیں، جو مسجد جاتا ہے دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے یا دین کا مسئلہ کسی کو سکھانے کے لیے، جو مسجد جاتا ہے مسئلہ سیکھنے کے لیے یا کسی کو سکھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج کامل ہو، جس کا حج کامل ہو۔ مسجد جاتا ہے کس لیے؟ مسئلہ سیکھنے کے لیے اور یا مسئلہ سکھانے کے لیے۔ آج جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ وہ تو مسجد میں آتا نہیں ہے، جو مسجد میں آتے ہیں یہ صرف نماز کے لیے آتے ہیں، صرف نماز کے لیے۔ نماز سے پہلے جیسے کسی نے آنا کوئی نہیں، نماز کے 10 منٹ بعد ایسے جیسے کوئی آیا کوئی نہیں، اور آئے اور گئے، آئے اور گئے۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد میں اعمال ہوں، جو اعمال مسجد نبوی میں تھے یہ سارے اعمال ہر مسجد میں ہونے چاہیے۔ مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر مسجد مسجد نبوی کی شاخ ہے، ہر مسجد مسجد نبوی کی شاخ ہے، ہر مسجد میں وہ اعمال ہوں جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ مسجد نبوی میں دین کا سیکھنا سکھانا، مسجد نبوی میں تعلیم کے حلقے، مسجد نبوی میں جماعتوں کا آنا، اللہ کے راستے میں جماعتوں کا روانہ ہونا، آنے والوں کی خدمت کرنا، استقبال کرنا، یہ سارے مسجد کے اعمال تھے۔ آج کیوں پریشانی ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں؟ ایسے لوگ چاہیے ہر مسجد میں، ایسے لوگ چاہیے ہر مسجد میں جو مسجدوں کو آباد کرے۔ کوئی دکان کھولے گا تو تبھی تو گاہک آنے شروع ہوں گے نا، کوئی دکان ہی نہ کھولے تو گاہک کہاں سے آئے؟ کچھ لوگ ہوں ہر مسجد میں جو مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشی ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ پریشان ہو جائیں تو فرشتے جا کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہر مسجد میں جو مسجدوں کے کھونٹے بن جائیں۔ یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنے، یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد میں آئے گا اس کو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ تو ملے گا، 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ تو ملے گا۔ یا تو کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہوگی، اس سے کوئی فائدہ ملے، یا کوئی حکمت کی بات سننے کو ملے گی، کوئی خیر کی بات سننے کو ملے گی، اچھی بات مسجد میں سننے کو ملے گی، یا کم از کم اللہ کی رحمت تو مل ہی جائے گی جس کا ہر مسلمان کو انتظار ہوتا ہے۔ مسجدوں میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، مسجدوں میں فرشتوں کا ماحول ہے۔ اس لیے بھائی مسجد کو وقت دیں، مسجد کو وقت دیں، مسجد کو وقت دیں، ہر مسلمان مسجد کو وقت دے، ہر مسلمان مسجد کو وقت دے۔ ہمارا غریب سے غریب اس کا مسجد سے تعلق ہو، ہمارا امیر سے امیر اس کا مسجد سے تعلق ہو، ہمارا وکیل، ہمارا جج، ہمارا افسر، ہمارا وزیر، ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم اس کا مسجد سے تعلق ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسجد اللہ کے گھر ہیں۔ حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں، اور یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، جیسے آسمان والوں کے لیے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے چمکتی ہیں۔ تو سب نیت کرو بھئی مسجد کو آباد کرنا انشاءاللہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا